بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تبارك وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت میں ہم سب کی حاضری اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کا عشق، اللہ کی محبت کی چنگاری دل میں فروزہ کرنے کے لیے ہوئی ہے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، آنے کو قبول فرمائے. حضرت حامد رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو، غور سے سننا اس الفاظ کو، حضرت حامد نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کی فکر سے، اگر کسی شخص کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اور وہ مجلس میں بھی جا رہا ہے نا، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر ساری زندگی نہیں، بلکہ اگر عمر نوح بھی لے آئے اور عمر نوح بھی اس کو حاصل ہو جائے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. سمجھ گیا نا؟ آج ہم سب کا حال بھی یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس اپنی مجلس ذکر کی اہمیت ہی نہیں ہے. سالکین کا حال یہی ہے. یہ یہاں کی اگر حاضری ہے تو اس کا اندازہ تو خود آپ کے ذکر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنی پابندی کے ساتھ میں روزانہ کے معاملات کو پورا کر رہے ہیں. اسی لیے کہ جو ذکر کا عادی ہوگا وہ مجلس کو، ہے نا، ناغہ نہیں کر سکتا، اس کی گرہاری نہیں ہو سکتی. میں کوئی فخریت طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس دن سے حضرت بلغام رحمہ سے بیعت ہوا تھا وہ دن تھا اور حضرت کے وصال کا دن تھا. صرف 11-13 سال کے عرصے میں صرف ایک مجلس میری ناغہ ہوئی ہے بس، اور وہ بھی حضرت کے مشورے سے. جب یہاں رہتے ہوئے جماعت میں گیا تھا، ہمارے یہاں کی جماعت تھی 2006 میں، اور اس جماعت کا رخ تھا باغپت، میرٹھ، اس جماعت کا رخ بنا تھا. تو حضرت بلغامی رحمہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت اس مرتبہ جو ہے نا ہماری جماعت کا رخ بن گیا ہے آؤٹ آف اسٹیٹ کا، تو اگر مہینے کی مجلس آئے گی اس میں میری حاضری ناممکن ہو جائے گی، اس لیے کہ قریب میں کہیں جماعت چلتی تو حاضر ہو جاتا. تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ یہ کام بھی اپنا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ جاؤ. حضرت کیا فرمایا؟ یہ کام بھی اپنا ہی کام ہے، اللہ کے راستے کا کام بھی اپنا ہی کام ہے، اور ذکر بھی اپنا ہی کام ہے. بہت اچھی باتیں کہہ لگے، بالکل بخوشی کی طرف سے اجازت ہے. اور ہمارا حضرت بلغامی تو فرمایا کرتے تھے مجلس میں اکثر و بیشتر کہ اگر کسی ساتھی کا سہروزہ طے ہے، چلہ طے ہے نا، اور اسی درمیان میں مجلس کی تاریخ آ رہی ہے تو آپ اس کو مقدم کرو. کس کو؟ سہروزہ کو اور چلے کو. کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ وہ بھی کام اپنا ہے، یہ بھی کام اپنا ہی ہے. تو اس مرتبہ اگر ناکا ہو گیا انشاءاللہ آئندہ مہینے میں پہنچیں گے. لیکن اب تو نہ جماعت کا مسئلہ ہے، نہ چلے کا مسئلہ ہے، نہ سہروزے کا مسئلہ ہے نا.
بس چھوٹے چھوٹے وضو کی بنا پر، یعنی کہ بس ایک غفلت اور لاپرواہی کہ کون جائے گا اتنا دور، ہے نا. لیکن فارسی کا اکثر ہے بہت خانہ کا ہوں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب، ہے نا. تو دوستوں جب تک کہ انسان مشقت مجاہدہ اور ریاضات اختیار نہیں کرتا اللہ نہیں ملتا، اللہ اتنا آسانی سے نہیں مل جاتے، ہے نا. 2013 میں غالباً حضرت کا وصال ہوا ہے، 14 میں، لیکن میں 350 کلو میٹر سے سفر کر کے آتا تھا رات کے وقت میں جب مجلس نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایسی ٹھنڈی کا موسم تھا، دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، اور مجلس نہیں ہوئی اور میں رات میں 2:30 بجے وہاں سے ساتارہ سے چل کر آ گیا. اور آنے کے بعد مسجد میں ایسی جب تو مسجد پترے والی تھی لیٹ گیا ایسی 2 گھنٹہ. حضرت پیغام رحمت اس وقت میں راست مل گئے تو حضرت فرمایا کہ بھائی اطلاع تو کر دیا کرو، آپ اتنے رات میں ٹھنڈی کے وقت میں آ رہے ہیں، ہے نا، اور آپ اگر اطلاع کے آگے ٹھنڈی کا موسم ہے بستر بھی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت بس اچانک میں نکل پڑا، پھر کس کو تکلیف دیتا، اس لیے میں نے اطلاع کوئی نہیں کی، ہے نا. جب چاہت ہوتی ہے اللہ کو پانے کی، میں نے اس سے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. حافظ عبدالستار نانوتوی علیہ الرحمہ جو جنت البقیع جنت المعلیٰ مکہ المکرمہ میں مدفون ہیں، جب اپنے شیخ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تو 30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، چپل پہن کر نہیں جاتے تھے، سواری پر بھی نہیں جاتے تھے. اب تو ان کے پاس میں 2 ویلر ہے 4 ویلر ہے، سواری ہے، اللہ نے ہر چیز کی سہولت دے رکھی ہے، پھر بھی ہماری جو ہے نا استقامت اور پابندی نہیں ہے. تو حضرت عبدالستار صاحب نانوتوی نے ہم کو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت میں جائے اور سواری پر سوار ہو کر، یہ آقا کی بے ادبی ہے، اس شیخ کی بے ادبی ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس کی بے ادبی ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند جایا کرتے تھے دیوبند، تو دیوبند کی جامع مسجد ہے، وہاں پر مشہور مسجد ہے، 1000 سال پرانی مسجد ہے اور تاریخی وہ شہر ہے دیوبند، ہے نا. اس مسجد میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آ گئے ہیں، صرف حضرت آدم ہی نہیں اس ملک میں آئے ہیں، بلکہ اگر دارالعلوم کی تاریخ پڑھیں گے آپ دیوبند کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑے ہیں. بنی اسرائیل کے اکثر نبی جو ہے نا دیوبند کی سرزمین پر آ چکے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو قبول کر لیا اور دین کے تمام شعبے کے پھیلنے کا اللہ نے اس کو مرکز بنایا، اور بھی ہندوستان جیسے ملک کو سمجھ گئے نا. جیسے پہلے مدینہ المنورہ کیا تھا، یثرب اس کا نام تھا. اللہ نے کہا تھا اے نبی کہ آپ یثرب جاؤ، تو نبی نے فرمایا تھا اللہ وہ تو بیماریوں کا گڑھ ہے، برائیوں کی جڑ ہے نا، اور وہاں تو کوئی جانا پسند نہیں کرتا، اور مجھے آپ وہاں کے لیے حکم دے رہے ہیں. تو باری تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اے نبی جی آپ کے جانے سے پہلے میں اس کا نام بھی بدل دوں گا اور اس کی تقدیر بھی بدل دوں گا. نام بھی بدل دوں گا اور تقدیر بھی بدل دوں گا. تو نام بھی بدل گیا اور تقدیر بھی بدل گئی. آج ہے نہیں بڑے بڑے قلندر وقت اس زمین پر ہمیشہ کے لیے خاک سود ہونا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا دوستوں. ہر ایک دعا ہوتی ہے اللہ مجھے جنت البقیع کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں میرا مدفون نصیب فرما، ہے نا. اور دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے دوستوں، اور ہمیں چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے شہر میں اور جنت البقیع قبرستان میں لے گیا اس کی شفاعت میرے ذمہ واجب ہے، واجب. اور اللہ کا فضل دیکھو، علماء حق ہی 42 علماء حق وہاں پر مدفون ہیں، بڑے بڑے علماء جبال العلم. حضرت مولانا خلیل وسلم محدث سہارنپوری جو کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، اللہ اکبر کبیر، سارے مولانا عاشق الہی بدر شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کی وہ آپ پڑھتے ہیں مشہور دعائیں، یہ سب بڑے بڑے جبال العلم ہیں. مولانا بدر عالم میرٹھی، بڑے بڑے اکابرین امت اس ملک کے، ہندوستان کے. ان 42 میں سے صرف 2 ہی ہیں جو بیرون کے ہیں، ورنہ سب اپنے ملک کے ہیں. یہ بھی ایک عجیب خاصیت ہے کہ ہندوستان کے اکابرین کو ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور اپنے ساتھ ان کو لٹا لیا. اللہ ہمارا بھی وہاں پر مغفرت فرمائے. تو ساتھیوں، میرے بھائیوں، اس مجلس کی قدر کریں. آپ حضرات کی مجلس رکھی جاتی ہے اور پھر بارہا اس بات کی ترتیب بھی دی گئی ہے اور دی جاتی ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے وقت پر آنے کی کوشش کریں. اگر ایک رات آپ آ جائیں گے تو کیا آپ کے لیے آپ کا بگڑ جائے گا صبح میں آنا تو شام کو جاتا ہے، اور نہیں آ سکتے تو کم سے کم فجر پڑھ کر چلے. ابھی بیچارے بتائیے دھارواڑ کے ساتھی ہمارے 4 بجے صبح کو آئے، دھارواڑ سے چل کر صبح کو 4 بجے پہنچے، مجھے اطلاع بھی نہیں کیے اور یہ بیچارے ایسے لیٹ گئے. لیتے تو کیا بس ہے نہیں ذکر و اذکار میں رہے اور انہوں نے چائے بھی نہیں پی ہمارے یہاں سے، ہمارا ناشتہ بھی نہیں کھایا انہوں نے، ہے نا. خیر چلو اللہ ان کے عالم کو قبول فرمائے. تو یہ کہ ہم نے بس ایک فکر کی اور جو ہے اس کی بات ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، حضور نے لکھا ہے نا، الاستقامت فوق علی الکرامہ. یہ استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے. پابندی، مداومت آج ہمارے اندر نہیں ہے. اس لیے حضرت تھانوی علیہ السلام نے لکھا ہے، آج ہر ایک 10 اگست کی شکایت ہے نا کہ میرا معمول چھپ رہا ہے، میرا وظیفہ چھپ رہا ہے، میرے معمولات نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ ہر چیز ہو رہی تو معمولات کیوں نہیں ہو رہے؟ تلاوت قرآن نہیں، 100 مرتبہ استغفار کرو شریف. کتنا وقت مل رہا ہے آپ کو صبح سے شام تک؟ 12 گھنٹے کے وقت میں آپ کو 10 منٹ کا ٹائم نہیں مل رہا، وہ بھی ایک سالم کو. تو کیا نام بھی ہم نے تمہیں آدھا پارا قرآن نہیں کم سے کم؟ آج تو بزرگوں نے اتنی سہولت دے دی ہے. ہمارے حضرت کی پیچھے علامت بردار کو فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں کم سے کم 2 رکوع تو پڑھ لو. 2 بھی نہیں، 1 تو پڑھ سکتے ہو. کیا 1 رکوع پڑھنے کے لیے بھی آپ کو وقت نہیں ہے؟ موبائل کے لیے کتنے گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے وقت ہے آپ کو 24 گھنٹے میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو اللہ کی ذات سے براہ راست نکلا ہوا کلام ہے، کلام الہی، اس کے لیے آپ کو پاس وقت نہیں ہے. اگر آپ نے موبائل کو ٹائم دیا اور قرآن کو ٹائم نہ دیا تو وہ قیامت کے میدان میں قرآن حجت بنے گا. کہے گا بھائی تعالیٰ اس نے ہم کو اپنے دل سے، اپنے سینے سے نہیں لگایا. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارے پاس کوئی جواب ہے، اگر اللہ نے پوچھا اے میرا بندہ اپنے دوستوں کے لیے ہے نا فلاں فلاں کے لیے تجھے وقت ملتا تھا، موبائل کے اوپر 2 گھنٹے چیٹنگ کرتا تھا، اس کے لیے تجھے وقت تھا، میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا. تو عزیز دوستوں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارے پاس کوئی جواب تیار ہے، آپشن ہے، تو ٹھیک ہے ہم آج سے نہ پڑھیں، پڑھتے بھی تھے تو نہ پڑھیں. اور اگر آپشن نہیں ہے ہمارے پاس میں، اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، تو آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم زیادہ نہ صحیح کم از کم 1 پارہ تو قرآن شریف کا انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تلاوت کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارا اولاد و وظائف ہے بہت معاملہ چھوٹے ہیں دوستوں، اتنے معاملے ہیں. ایک تصویر استغفار کی، ایک تصویر درود شریف کی، 10 منٹ کا مراقبہ. اب 10 منٹ کا مراقبہ بھی نہیں ہوتا ہے نا دوستوں. تو یہ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ بھائی دوا ہے، بیمار پڑے آپ اور دوا گھر پہ پلا جائے کوئی شفا مل گئی. نہیں، اس لیے تو مجاہدہ ہے، ریاضات ہے نا. ہاں حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر یہ پلانے کی چیز ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صوفی، کوئی شیخ نہیں تھا. ان سے بڑھ کر کوئی شیخ تھا دنیا میں، ان سے بڑھ کر کوئی مربی تھا دنیا میں، ان سے بڑھ کر کوئی متقی تھا دنیا میں، ان سے بڑھ کر کوئی معلم تھا دنیا میں، ان سے بڑھ کر کوئی توجہ ڈالنے والا تھا دنیا میں. اگر توجہ ہی سے کام چل جاتا اور ہر ایک دل بدل جاتے تو دنیا میں آج یہ غیر ایمان والے ہوتے کیا؟ ابو طالب ہیں، ابو جہل حضور کا دشمن ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو توجہ کے ذریعے سے اس کو ایمان کو نہیں دے سکتے تھے، نہیں دے سکتے تھے. ایمان کو دے سکتے تھے، نہیں سکتا تھا. تو سب کام توجہ سے نہیں ہوتا، توجہ تو پڑتی ہے نا. ہمارے اندر لکھا ہے کہ توجہ تو شیخ کے آنے کے لیے رہتی ہے، لیکن آپ اپنے بٹن کو اور کریں گے تو ہی توجہ کا اثر پڑے گا نا، ہے نا. BBC لندن نیوز جو ہے نا، اور وہاں سے بٹن آن ہو گیا، آپ نے بٹن لگا رکھا ہے. اب یہ تو اوپر سے جو ہے نا پاور ہاؤس سے سپلائی ہو رہی ہے نہیں، لیکن یہاں کا بٹن اگر آن نہیں ہے تو لائٹ جلے گی، پنکھا چلے گا نہیں چلے گا. اس لیے کہ پاور ہاؤس سے تو لائٹ کی سپلائی ہو رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے، لیکن آپ کا بٹن آن نہیں، آف ہے. تو ایسے دوستوں ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں، لیکن اگر اس کا بٹن آن نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا،
اور ہمارا دل دماغ کہاں ہے؟ گھر میں ہے، دکان میں ہے، دوستوں میں ہے، فلاں میں ہے. کیوں؟ اس لیے شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کرنے نہیں دیتا ہے نا. تو پھر اس بچوں کا اثر پڑے گا کیا؟ نہیں پڑے گا. روشنی جو ہے نا منتقل نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ ہاں. تو توجہ تو ہر ایک کے لیے رہتی ہے، دعا تو ہر ایک کے لیے رہتی ہے، لیکن صرف توجہ سے ہی کام نہیں چلتا، بلکہ توجہ کے ساتھ ساتھ میں اپنی محنت ضروری ہے. ڈاکٹر نے آپ کو دوا دے کر کے دے دیا، فلاں فلاں دوا فلاں فلاں وقت میں کھانا ہے، اور یہ کھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو فلاں فلاں چیز سے پرہیز بھی کرنا ہے. آپ نے پرہیز نہیں کیا تو دوا اثر کرے گی. اب آپ پتا کریں گے ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا کارگر نہیں ہے، تو قصور ڈاکٹر کا ہے یا آپ کا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق ہے نا نسخہ استعمال نہیں کیا، دوائی نہیں کھائی، تو نقصان آپ کا ہوا، آپ نے کیا نہ کہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا. پھر یہ کہ دوائی تو کھائی آپ نے، لیکن جو اصل چیز تھی، اصل جو دوائی تھی، وہ اینٹی بائیوٹک والی گولی آپ نے نہیں استعمال کی تو بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، پوچھو ہے نا، اگر بیماری بڑھ گئی آپ کی اور اینٹی بائیوٹک انہوں نے گولی بھی کی جو ان کی جو ہے نا ہاسپٹل میں دواخانے میں نہیں ہے، کلینک میں نہیں ہے، باہر سے لکھی آپ کو، اور آپ لائے نہیں کہ نہیں چلو ابھی نہیں، بعد میں کھا کر دیکھیں گے، بعد میں کھا کر دیکھیں گے. اینٹی بائیوٹک آپ نے استعمال نہیں کی، 3 دن وہ دوا استعمال کیا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو بخار کم نہیں ہوا، سردی کم نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے بھائی تو نے 3 ٹائم گولی لی تھی، پی لی تھی، پرہیز بھی کیا تھا. اچھا وہ ایک گولی اینٹی بائیوٹک تھی، لیکن صاحب وہ نہیں لے سکا. تو ڈاکٹر کہے گا بھائی جا پہلے وہ بھی گولی لے لے، ہے نا. اس لیے جو 4 گولی تھی، جو 4 گولی تو بہت کم پاور کی اور جو ہے نا دیگر چیزوں کی یہ تھی، لیکن اصل جو اینٹی بائیوٹک جو گولی بھی تھی یہ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی چیز کی یہ تھی، یہ گولی تھی اصل کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن تم نے اصل گولی کو ہی چھوڑ دیا، اصل کیپسول کو ہی چھوڑ دیا تو شفا نہیں ملی. آج ہمارا حال یہی ہے، ہم ادھر ذکر بھی کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا ہے تو کرتے ہیں، کرتے بھی ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں مزید اللہ کے نام پر، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ موبائل پر جو ہے نا گناہ بھی کریں گے. تو کہاں سے ذکر کی حلاوت آئے گی؟ کہاں سے جو ہے مناجات کی لذت آئے گی؟ کہاں سے جو ہے نا سجدے کا سرور حاصل ہوگا دوستو؟ کہاں سے ہم بیوی کا حق ادا کرنے والے بنیں گے؟ کہاں سے ہمارے دلوں کے اندر نرمی آئے گی؟ دل ہمارا سخت رہے گا. ہم نے ماں کو جو ہے ماں سمجھنے والے، ماں کے ساتھ میں جو وہی کیا چڑچڑاپن، بیوی کے ساتھ میں چڑچڑاپن، بھائی کے ساتھ میں چڑچڑاپن، بچوں کے ساتھ میں چڑچڑاپن، پڑوسی کے ساتھ میں چڑچڑاپن. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو جو اصل گولی کیپسول دی گئی تھی اس کی مراقبے کی، تسبیحات کی، وہ ہم سے پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ بیماری دور نہیں ہوئی. ہمارے حضرت جی کی ساتھ ہم فرماتے ہیں نا، یہ جو 7 اسباب ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح ہے نا، لطیفہ سے لطیفہ قلب، لطیفہ افعال، ان سب سے ایک بیماری جڑی ہوئی ہے. سمجھ گئے نا؟ لطیفہ قلب جو ہے نا، اس بیماری، اس سے ایک بیماری جڑی ہوئی. سب سے پہلے کیا بولو، اس کو یاد ہے؟ سبق کے ساتھ میں بیماری نہیں بتائی گئی. ارے بھائی جب کوئی حدیث میں رہتی ہے تو اس کی فضیلت بھی رہتی ہے نیچے، تو دوا کو دیتے ڈاکٹر تو اس کی فوائد میں بتلاتے ہیں نا کہ بھائی اس کے یہ فوائد ہیں. اب میں موبائل پر ایک پسند لگاتا ہوں کہ فلاں دوا ہے، فلاں دوا کی فضیلت بھی رہتی ہے نیچے، ہندی میں ہے، کنڑ میں. تو ایسے ہی آپ کو جو سبق دیا جاتا ہے وہ سبق کے تحت بتلایا بھی جاتا ہے کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے نا. اور جب اس کو استعمال کرو گے، پابندی کے ساتھ میں کرو گے، اس سبق کو اپناؤ گے، مراقبہ کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، ہے نا. اور اسے کیا لگا ہوا ہے؟ کون سی بیماری دور ہوگی؟ شہوت کی بیماری، جس کا آج ہم سب کو یہ روگ ہے. اللہ میری بھی آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب اسی کے پھوکر بنے ہوئے، ہم سب اسی کے پھوکر بنے ہوئے. شہوت نہیں ٹوٹ رہی، شہوت ختم نہیں ہونا، نفس ہمارا جو ہمارا بڑھتا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو خوراک نہیں دی نا. جسم کو خوراک دے رہے نا، ناشتہ، بریک فاسٹ ہے نا، پھر دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اور شام کو 4 بجے بریک فاسٹ بھی، اور پھر اور کیا دوستوں کی بات سنتی تو پھر کیا وہ ہے نا آج کل پیزا، برگر کیا ملتے ہیں نا، پھر وہ سب بھی چلتا ہے. پھر نہانا کی نفس کو برباد لیں،
ہم سمجھ رہے ہیں بھائی پیسے دلا رہے تو حلال ہے، لیکن تحقیق نہیں کی کسی مفتی سے، کسی عالم سے کہ کیا پیزا کھانا ہمارے لیے درست بھی ہے کہ نہیں ہے، آیا برگر کھانا درست ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، بس وہ لگا ہمارا مسلمان بھی جانا ہے، بھی جانا ہے نا، یہ حال ہے ہمارا۔ وہ جو ہے ہوٹلوں کے اندر چلی چکمندی کیا کیا ملتے ہیں، چکن چمن چلی وغیرہ وغیرہ کیا کیا ہے نا، چائنیز کی دکانوں پر ہم سب شوق سے کھا رہے ہیں بہت، چونکہ زبان پہ ہماری بہت چٹوری ہے نا، چاپٹر ہے نا، ہر ایک چیز کی نظر سے مزے لے کر جو ہے نا یہ زبان ہماری استعمال کرتی ہے، لیکن اس زبان کا ہی سب سے زیادہ حساب دینا پڑے گا، ہے نا، اور اس زبان کے ذریعے سے یہ کیا ہے ہمارا نفس بھی پھولتا ہے اور پھولتا ہے، تو ہم مراقبہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہماری وہ بیماری کون سی خواہشات نفس والی شہوت والی دور نہیں ہو رہی، ہم سب جیسے مراقبہ ہے اونچے چلو دشمن کریں۔ حضرت جی کے دعوت برکاتوں کو فرماتے ہیں کہ بھئی 5 منٹ 10 منٹ میں مراقبہ کرنے والے کو ہم نے ولی بنتے نہیں دیکھا ہے، 40 سال کا تجربہ ہے، ولی 40 سال کا تجربہ ہے، ہم نے ولی بنتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تو 10 منٹ آپ کو شروع میں ہے نا ایک ذوق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ بچہ پرائمری میں ہوتا ہے، نرسری میں ہوتا ہے، تو اس کو ترغیب دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تو یہ کرے گا، تو یہاں یہ لکھے گا، تجھے اور ٹوفی ملے گی، چاکلیٹ ملے گا، اس کا مطلب کیا کہ بابا تو وہیں اتنے لکھے بس نہیں، آگے بڑھنا تجھے، اس سے آگے نرسری سے کے جی یو کے ہے نا، ایل کے جی یو کے جی سینئر جونیئر، پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آنا تجھے۔ آج ہم سب کے کیا حال ہے، وہی پڑے ہوئے ہیں، نکو جی بس ہم نہ اتنا کافی ہے نا، ہم نہ بس پہلے میں رہنے کا ہے نا، بچپن میں کیا پہنے تھے، ہم چٹی پہنے تھے نا، ابھی پہن سکتے کیا، سب پھر جائے تو نماز ہوگی کیا، نہیں بچپن کے لیے تھا وہ، ٹھیک ہے اس کی اجازت تھی، لیکن اب تو نہیں ہے نا، تو ہم بھی دوستوں آگے بڑھے ہے نا، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہمیں اصل میں آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کی غفلت ہے، اس لیے جو ہے نا ذکر اللہ پر کیا ہے ہماری مداومت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ اور حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ فکر کی گندگی ذکر اللہ سے دور ہوگی، ہے نا، فکر کی جو گندگی ہے نا، ذہنوں کی جو گندگی ہے نا، وہ ذکر سے ہی دور ہوگی۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہیں، شیطان بہکا رہا ہے، بسانے چاہ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نفس کو تو خوراک دی ہے نا، اپنے جسم کو تو پالا، لیکن ہم نے اپنی روح کو نہیں پالا، روح کو خوراک نہیں دی، اس لیے روح کمزور پڑ گئی ہے نا، اور جو حیوانی طاقت تھی وہ غالب آ گئی، اور ملکوتی طاقت وہ مغلوب ہو گئی۔ اس لیے کہ جب ہم روح کو طاقت، روح کو غذا نہیں دیں گے، روح کو خوراک نہیں دیں گے تو یقیناً وہ کمزور پڑے گی نا۔ تو اس لیے تو محدثین نے بھی اور مشائخ نے لکھا ہے کہ بھائی انسان کے جسم کو جو چیزوں سے مرکب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک جسم اور ایک روح، ایک ظاہر ایک باطن، تو ظاہر تو ہمارا سب کچھ اچھا ہے، باطن میں ہماری کوئی فکر نہیں باطن کے لیے۔ تو جسم کی کمزوری کے لیے انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کراتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، پھر تو ہے نا کیا ایلوپیتھک بھی، ہیموپیتھک بھی، یونانی بھی ہے نا، کس دوائی کراتا ہے، کراتا کہ نہیں کراتا؟ کتنے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، یہاں سے فائدہ نہیں وہاں، وہاں سے فائدہ نہیں وہاں، اور روح کی کمزوری جب آتی ہے اس کے لیے کوئی فکر ہم کو نہیں ہے دوستوں۔ تو جسم سے زیادہ ہمیں اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نا، حیوانی طاقت سے زیادہ ملکوتی طاقت کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری ملکوتی طاقت کو غذا ملے گی، روح ہے نا خوراک ملے گی، تو پھر یہ شہوت غالب نہیں آئے گی، شیطان غالب نہیں آئے گا، اس لیے کہ شیطان کا سب سے ہے نا بہت سنہرا اور میٹھا دوست ہے نا ہمیں مطمئن کرا دیتا ہے، کیا نماز پڑھ رہا ہے نا، تلاوت کر رہا ہے نا، بس کافی ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے نا، ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں کرے گی۔ حالانکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے نا، نفس کا ہمارا سب سے بڑا یہ دھوکہ ہے، نفس ہمیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور ہم سب کیا ہیں، نفس کے ہی کیا ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں نا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ کہا گیا ہے نا۔ اس لیے دوستو آج جو ہماری شکایتیں ہیں کہ پابندی نہیں ہوئی، پابندی کریں گے تو پابندی ہوگی نا، اس کی احتیاط کی ضرورت ہے،
جیسے ہم کھانے کے لیے فکر سے کھاتے ہیں، فکر سے دکان کھولتے ہیں، فکر سے جو ہے نا دیگر تمام کام کاج کرتے ہیں، ایسی اگر اس فکر کے ساتھ میں ہم اپنی کیا کریں گے، معمولات کی پابندی کریں گے، اس کے ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ ٹائم ملے گا. اور اس کے لیے کیا ہے، نظام الاوقات بنائیں آپ 24 گھنٹے کا کہ بھائی اتنے وقت میں جو ہمارا کام ہے، دکان میں کتنے بجے سے کتنے بجے جانا ہے، نماز کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے، ہر نماز کے لیے 15 سے 20 منٹ، اور اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے مجھے عصر سے مغرب تک کا ٹائم، یا عشاء سے ہے نا عشاء کی نماز کے بعد میں ایک آدھا گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ٹائم اس کے لیے نکالنا ہے. آپ اپنی زندگی کا چارٹ بنا لیں، سب کرنا آسان ہو جائے گا. ٹائم ٹیبل بنا لیں. آج مسلمانوں کے اندر ہی ٹائم ٹیبل نہیں، حالانکہ ڈسپلن جو ہے نا ڈسپلن مسلمانوں کے اندر ہے، سارے نظام الاوقات مسلمانوں کے اندر ہے، اور ہم سے جو ہے نا آج دیگر جو ہے تمام اقوام نے بھی دیا ہے اور حکومت نے بھی دیا ہے. یہ تمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے جو قواعد اور طریقے اور ادوار ہیں، ان کو جو ہے حکومت نے بھی دیا ہے، لوگوں نے بھی دیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنایا. ہر چیز کا نظام الاوقات ہے نا. آپ بس اسٹینڈ پر جائیں، وہاں نظام الاوقات ہے، بھائی فلاں بجے بستی کی بس فلاں بجے، بیلگام کے لیے اتنے بجے، کولہاپور کے لیے اتنے بجے. ٹائم ٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھار سوء اتفاق لیٹ ہو جاتی ہے، بات لگے، لیکن ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے. ریلوے میں جائیں اس کا بھی ٹائم ٹیبل ہے، پوسٹ آفس میں جائیں اس کا ٹائم ٹیبل ہے، ہر جگہ کے اندر ٹائم ٹیبل ہے. ہماری نماز کا بھی تو ٹائم ٹیبل ہے نا. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا اللہ کی طرف سے صلاۃ قالت علی المؤمنین کتاب موقوتا، تو ہر ایک انسان اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا جب چاہتا پڑھتا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، ٹائم ٹیبل بتا دیا، اتنے وقت سے اتنے وقت تک تمہاری یہ نماز کا ٹائم ہے، اس کے بعد پڑھو گے تو کیا ہوگا، وہ نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ وہ نماز ناقص ہوگی، قضا کہلائے گی، ہے نا. ہاں قضا کہلائے گی، ادا نہیں کہلائے گی بلکہ قضا کہلائے گی، کرنے پر ثواب مل جائے گا. ہے نا دوستو. تو آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے کہ ہم نے اب تک جو ہے نا اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہے. اور اگر تہجد میں آپ لوگ جاؤ دوستو تو سوال سے سارے اذکار پورے ہو جائیں گے. صرف تھوڑی سی آپ محنت کر کے تو دیکھو، اور وہ بھی زیادہ دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ آپ اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنا لو انشاءاللہ. پھر آپ کا نفس خود کہے گا نہیں بھائی تو اٹھ، پہلے بستر سے اٹھ تو اپنا ذکر کر. اگر آج تیرے ذکر کے چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے آنکھ سے آنسو نکلے اور پھر تیرے ذکر میں تو کم ثواب ملتا تھا، اب اس رونے پر زیادہ ثواب لکھا جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ شیطان خدا کر اٹھا لے گا. واقعہ ہے نا کتاب کے اندر بزرگ کا. تو ہمیں سے بن جائے نا دوستو، ہے نا کہ ہم کو جو ہے نا ہم نہ اٹھے بلکہ شیطان آ کر اٹھا دے کہ نہیں بھائی اب تیری چکینے کی بڑھ جائے گی، یہ مجھے برداشت نہیں، گوارا نہیں ہے. اب تو اپنے وقت پر اٹھ، نماز پڑھ، تہجد پڑھ، اور جتنا تجھے بتلایا گیا ہے جو تیری تسبیحات ہے وہ پوری کر، تاکہ تجھے اتنے ثواب لکھا جائے تیرے نام اعمال میں. لیکن ہم تو اس کی بھی لائق نہیں بنے اپنے دوستوں، بنے کیا. اور پھر اگر تھوڑی سی بات یہاں تک بھی ہو جائے، وقت زیادہ ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا. حال میں ابھی سب کو سنا رہا تھا آج کے مریضوں کا خیال کیا ہے، آپ کو بھی میں سناتا ہوں انشاءاللہ. آج کل کی جو ہے مریدین اور سالکین کا حال کیا ہے، بے طلبی کی انتہا. آج کل کے سالکین آتے ہیں، چند باتیں کرتے ہیں، غور سے سننا ہے نا، یہ ہمارے بڑے حضرت پیر صاحب کی بات ہے. بے طلبی کی انتہا سالکین کی. آج کل کے سالکین آتے ہیں، چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ کرتے ہیں، حضرت میں نے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے. غور سے سننا، میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے لیکن میں آپ سے بیٹھ ہوا ہوں. کیا مطلب یہ ہے کہ میرا آپ پر احسان ہے کہ اتنے مشائخ کو دیکھنے کے باوجود میں آپ سے بیٹھ ہو گیا ہوں. سمجھ گئے نا؟ کیا سمجھ رہے گا آپ لوگ کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کرتے ہیں کہ حضرت میں نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے
لیکن میں آپ سے بیٹھ ہوا ہوں. کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرا آپ پر احسان ہے. اتنے مشائخ کو دیکھنے کے باوجود میں آپ سے بیٹھ ہو گیا ہوں. خدا کہ آپ کا مجھ پر احسان نہیں بلکہ میرا احسان آپ پر ہے. آپ میرا احسان مانو کہ میں آپ سے بیٹھ ہو گیا ہوں, آپ کے حلقے عبادت میں آ گیا ہوں. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ حضرت مجھے مراقبے کے لیے وقت تو نہیں ملتا, بس آپ ہی کچھ توجہ کر دیں. کیا کر دیں؟ آپ ہی کچھ توجہ کر دیں. کھانے کے کو بلا دیں کیا شیخ؟ تو پھر کہ حضرت آپ ہی کھانے میں آئے گی ہر وقت. ایسے مجھے جلدی گھر جانا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسے مجھے جلدی گھر جانا ہے. جیسے آپ لوگ آتے ہیں, کھانا بھی ہو رہا ہے گھنٹوں سے, خدمت والے صاحب بھی کہتے ہیں کہ حضرت بس جا رہے ہیں, فون بھاگنے کی کوشش. نمبر 3, تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ کاروبار بھی کچھ اچھا نہیں, ڈاؤن سا ہے, بس پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں, ویسے مجھے جلدی گھر جانا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ رہے نا؟ چوتھی بات یہ کرتے ہیں حضرت اولاد بھی آج کل کچھ نافرمان سی ہے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے, نہ بیٹیاں پڑھتی ہیں نہ ہی بیٹا پڑھ رہا ہے. بہت سمجھاتا ہوں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں, ویسے بھی جلدی گھر جانا ہے. کیا ہے؟ آپ کو ٹائم نہیں دینا ہے, میں آپ کے لیے نہیں آیا ہوں, بس میں تو آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں اور یہ دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. مجھے جلدی گھر جانا ہے. آپ کے پاس بیٹھنا نہیں گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے, ہے نا؟ تو گویا کہ ہمارا احسان سمجھو کہ ہم آ کر کم سے کم آپ کو اطلاع دینا کہ بھائی میری بیٹی میرے بیٹے پڑھ نہیں رہے, ان کے لیے دعا کرو, اور مجھے تصویر کا بھی وقت نہیں ملتا اور آپ کا وقت نہیں ملتا, آپ بھی کچھ توجہ کر دو, ہے نا دوستوں؟ تو حضرت خانوی فرماتے ہیں کہ سارا کام جو ہے توجہ سے ہوتا ہے نا, اور اگر تمام صوفیوں کی طرف جو ہے توجہ ہی چلتی تو پھر یہ دنیا میں کوئی بھی غیر ایمان والے نہیں ہوتے, سارے ایمان والے ہو جاتے ہیں. نبی کے ہوتے ہوئے, نبی سے بڑھ کر کسی کی توجہ ہو سکتی ہے کیا توجہ؟ لیکن حضرت خانوی فرماتے ہیں نبی کے ہوتے ہوئے بھی, ہے نا, صرف فرد واحد کی توجہ کافی نہیں بلکہ دونوں نیگیٹو پازیٹو دونوں ہوگا تو کام چلے گا. اس میں اگر ایک تعلق ہو کام چلے گا کیا؟ نیگیٹو ہو, پازیٹو ڈالنا ہو تو کام چلے گا کیا؟ نہیں. تو ادھر سے توجہ آ رہی ہے سب کے لیے, لیکن اگر آپ کا بٹن آن نہیں ہے تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ توجہ شیخ کی آپ کے دل پر جو ہے نا کارگر نہیں ہوگی, منور نہیں کرے گی آپ کے سینے کو. تو دونوں کی توجہ کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ روزانہ کیا ہونا چاہیے, اپنے شیخ سے فون نہیں تو کم سے کم آپ ایک میسج ڈالو. اسی لیے حضرت پیر صاحب دامت اللہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی کہ آپ نے صرف میسج ڈال دیا اور شیخ نے پڑھ لیا, سامنے والے نے پڑھ لیا, توجہ شروع ہو گئی. سمجھ گئے؟ توجہ شروع ہو گئی. پھر یہ مت کہو کہ توجہ کیجیے دعا کیجیے, نہیں. آپ کا میسج پڑھ لیا, صرف سلام جو آپ نے بھیج دینا اور سلام کا جواب ادھر سے گرین سگنل آ گیا, سمجھ لو کہ آپ کا میسج پہنچ گیا, پڑھ لیا انہوں نے, توجہ شروع ہو گئی. کتنا آسان کام ہے, لیکن کرے کون؟ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے نا. ہم نے جن کو ڈاکٹر تقسیم کیا ہے ان ڈاکٹر کو میسج ڈالنے کے لیے بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں, سلام بھیجنے کا بھی وقت نہیں ہے نا. ہاں بھلے ایسے وقت میں کہ بھائی یہ کر دیجیے مجھے جلدی گھر جانا ہے, اس کام کے لیے آئیں گے بس, ہے نا دوستوں. تو اس لیے اس مجلس کی اہمیت کو سمجھو آپ حضرات, اور اپنے ساتھیوں کو بھی لایا کرو ساتھ ساتھ میں. ہر ساتھی کم سے کم 2 ساتھی ملائے انشاءاللہ. آپ کے ذریعے سے اگر آنے والے ساتھی کا فائدہ ہوگا تو اس کا تو انشاءاللہ آپ ہی کو ملے گا نا, انشاءاللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہ بھائی اگر ہماری وجہ سے کوئی ساتھی بن گیا, اگر وہ اللہ کا ذاکر بندہ بن گیا, شاکر بندہ بن گیا, تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا, اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا. اور مہینے میں 1 مرتبہ ہے دوستوں, کوئی بار بار تو آپ کو بلا نہیں جا رہا ہے نا. اور آپ کو جو معلوم ہے پہلی اطلاع ہو جاتی ہے, اعلان ہو جاتا ہے, تو آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں اس دن اور کہیں کہ بھائی میں ایک دن جو چھٹی کروں گا, ہے نا, فلاں دن جو نہیں آ سکتا میں, اور کوئی آپ کو روکے گا کہ نہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ سب جو ہے نا ٹاٹا برلا کی تو مالک ہے نہیں کہ ٹاٹا برلا کی کمپنی میں سروس کو بھی نہیں ہے ہم سب, ہے نا. اللہ نے ہم کو اپنے اعتبار سے جو ہے روزی دے رکھی ہے, اپنا کما رہے کھا رہے ہیں نا. اللہ ہمارا چلا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ جو چلائے گا, اور اس میں آئیں گے مجلس میں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اور چلائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کریں گے پابندی. اگر بس جو بات تھی مجھے کہے گی وہ بات تو رہ گئی. اب ٹائم بھی ہو گیا, پھر آپ کہیں گے بھوک بھی لگی ہے اور گھر بھی جانا ہے نا, بھوک بھی لگی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, کھانا بھی کھانا ہے, گھر بھی جانا ہے. تو اس لیے اسی باتوں کو انشاءاللہ آج جو ہے نا آئندہ کی مجلس کے لیے میں نے پچھلے مرتبہ کہا تھا شاید آپ لوگوں کو کہ تاریخ مل جائے گی تو بتا دوں گا, لیکن اصل میں تھوڑی طبیعت
بیچ میں نشاد ہو گئی تھی مولانا سلمان صاحب کی، تو انہوں نے وقت دے دیا ہے. حضرت مولانا محمد مدنی صاحب ان سے بات ہوئی ہے میری، انہوں نے کہا کہ حضرت کی تعریف مل جائے گی، میں بھی تیار ہوں. اور حضرت مولانا عبید صاحب سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ مالیگاؤں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے حضرت مولانا سلمان صاحب کی تاریخ لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ اطلاع کریں تو ہماری بھی تاریخ انشاءاللہ تیار رہے گی. بھلے اگر کسی کی تاریخ رہے گی بھی میری تو اس کو میں آگے پیچھے کر لوں گا، لیکن پہلے بڑے حضرت کی تاریخ لے لو. آپ بڑے حضرت سے بلا چکے ہندوستان میں. اب حضرت مولانا سلمان صاحب کی دعوت برکاتوں بھی حضرت پیر صاحب کے نور نظر بھی ہے، محبوب نظر بھی ہے، اور تمام جو ہے نا نصرت سلسلے کی ذمہ داری انہیں کے سپرد ہے. تمام خلفاء کی بھی ہندوستان کے نگرانی انہیں کے سپرد ہے. اسی لیے ان کی تاریخ انشاءاللہ دعا پر مل جائے گی. لیکن یہ دوسرے ہفتے میں انہوں نے کہا کہ مشکل ہے، اس لیے کہ کچھ کتابیں میرے ذمہ حدیث کی باقی ہے، تو تھوڑا سا میں ان کو کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ میں تاریخ دوں گا. ایسی بات تو ان سے کنفرم ہوئی ہے. ہم نے ہوائی جہاز کی تمام ترتیبیں ان کے سامنے رکھ دی ہے، کولہاپور کی اور جو ہے نا بیلگام سے، کہ ہوائی جہاز کب ہے، کتنے بجے ہے، وہاں سے آنے کے لیے اور یہاں سے جانے کے لیے بھی جو ساری باتیں ہو گئی انشاءاللہ. اس لیے آج میں اعلان نہیں کروں گا اس مجلس کا، آنے والی مجلس کا. جب تاریخ طے ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ. اور اس وقت میں انشاءاللہ خانقاہ کا سنگ بنیاد ہوگا. مدرسے کا نہیں، خانقاہ کا، خانقاہ کی مسجد کا ہے نا، خانقاہ کی مسجد کا سنگ بنیاد ہوگا. اور الحمدللہ مسجد کا نام بھی ہمارے اللہ والوں نے حضرت مولانا سلمان صاحب سے میں نے درخواست کی تھی، انہوں نے حضرت پیر صاحب سے درخواست کر دی، حضرت فرمایا مسجد تقویٰ رکھ دو. سمجھے کیا؟ مسجد تقویٰ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس مسجد کا سنگ بنیاد ہوگا ان کی تاریخ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگ خود بھی نسبت اس میں شریک ہو. اللہ والے والے اتنی بڑی نسبت ہے، اور یہ وہ ہے جو ایک مہینے میں حافظ قرآن ہوئے ہیں. مولانا سلمان صاحب بجوری ایک مہینے میں حافظ قرآن ہوئے ہیں، اتنے بڑے ذہین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ابھی رمضان کے روزے میں تھا، میں بیٹھے بیٹھے بات چل رہی تھی، کہنے لگے تھے مفتی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے عربی کے 2500 اشعار یاد ہیں، اور اردو کے تو بولے انگنت ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. بولے وہ بھی آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا، اس میں نے کہہ دیا. مجھے بہت صحیح ہے ماشاءاللہ وہ، اور بہت قابل آدمی ہیں. مولانا یہ بھی استاد ہیں، مولانا صاحب بھی استاد ہیں، میرے بھی استادوں میں سے ہیں. اگر کتابیں پڑھی ان سے لیکن میدان دارالعلوم کے استاد رہے ہیں. تو انشاءاللہ اتنے بڑے اللہ والے آئیں گے. پہلے بھی آ چکے ایک مرتبہ، لیکن کیا ہے جب تک کہ حاکم کی عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں آتی ہے نا. اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ ضرور آئیں. اور جب یہ دھرمڑ والے وہ بھی اپنی طرف سے آئیں، مجھے اس کی طرف سے نہیں، وہ اس طرف سے آئیں گے. آپ ہمیں بھی تاریخ رہنے ایک دن کے لیے حضرت مولانا سلمان صاحب کی طرف انشاءاللہ لے کر دی. تو ایک دن تو انہوں نے قبول کر لیا ہے، 2 دن انشاءاللہ، ایک دن یہاں کے لیے اور ایک دن دھرمڑ والوں کے لیے. لیکن کر لو گے نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. یہ مجلس کی خدمت کس کی ذمہ ہے؟ چکوڑی والوں کے ذمہ. آئندہ کی مجلس نپانے والے آئیں گے، اس کی خدمت دینی پڑ جائے گی. سال میں 1.5 سال میں ایک مرتبہ خدمت آتی ہے، اس کے لیے بھی ساتھی پیچھے رہتے ہیں. حالانکہ مشورے سے طے ہے، لیکن اکیلے میں نے طے نہیں کیا نا، میں نے اپنے ذات سے طے کیا کہ نہیں آپ لوگوں کے مشورے سے، جب کہ مشورے سے طے کی گئی تھی خدمت. تو ابھی بتائیں کون نہیں گیا، اگلا کن کا رہتا ہے نپانے کے بعد؟ گوکا کے بعد میں چکوڑی کے بعد میں نپانے ہوتا ہے، نپانے کے بعد میں کولہاپور. تو کولہاپور والے ہیں، کر لیں گے. آپ کو کچھ کرنا نہیں، پکاتے وغیرہ ساتھی ہے بیچارے مجاہدین ہے نا، گاؤں والے کر رہے ہیں. آپ کو کچھ روپئے بس یہاں پرسنا ہے اور جو اپنا ہے تعاون کے طور پر بس ان کو دے دینا. ان کو زیادہ نہیں ہوتا، میں اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ بعد لوگ ساتھی بوجھ سمجھتے کہ بھائی اتنا کہاں سے لانے کا. تو اس کے لیے کوئی زیادہ چٹا پٹی ملے تو کیا ساتھی کو کر لینا اس کے لیے. اور کیا ابھی 7,000 8,000 میں ہو جائے گی خدمت. لیکن یہ کہ ہاں مسلمان سے آئیں گے تو اس میں بڑی خدمت ہوگی. تو جتنا ہو سکے آپ لوگ ساتھ لوگ کریں انشاءاللہ، باقی ہم دیکھ لیں گے جیسا کہ مجلس دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اپنے پانے والوں کو اطلاع کر دیں کہ بھائی ابھی کولہاپور ہم نے لے لی ہے، آئندہ تم کر لینا. نیپال والوں کو اطلاع کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جناب وہ کچھ عزائم کے طور پر اچھا وہ بات تو پچھلی مجلس میں حضرات کے سامنے آئی تھی نا،
آقا کی جگہ کے تعلق سے یہ پہلے 4 گھنٹے کی جگہ دی گئی تھی. آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ یہ ساری باتیں ہیں.